کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہمیں بات کرنی ہوگی منیر احمد خادم صاحب سے قادیان میں۔ منیر خادم صاحب، ابھی ایک سوال آیا ہے، عطاء الحق صاحب ہمارے ساتھ لنڈن سے بات کر رہے تھے، احمدی دوست ہیں ہمارے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہیں اتفاق ہوتا ہے، ان کے پیشے کے لحاظ سے انہیں بہت سے ایسی کانفرنسز میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ غیر احمدی غیر از جماعت دوست ہوتے ہیں بکثرت، وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو علماء حضرات ہیں وہ اس چیز پر وہ یہ فتویٰ سر عام دیتے پھرتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ اس کے بارے میں وہ تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں کہ آخر اس کا ان کو کیا جواب دیا جا سکتا ہے۔ منیر خادم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ منیر خادم صاحب، آپ سے میں گزارش یہ کروں گا مؤدبانہ کہ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں تاکہ اس سے پھر انٹرپشن نہیں ہو۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ابھی جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ غیر احمدی مولوی یہ کہتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ واجب القتل ہیں، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں ہی واجب القتل نہیں کہتے، بلکہ آپس میں بھی ایک فرقہ دوسرے فرقے کو واجب القتل کہتا ہے، اور اس کے اب نظارے بعض ممالک میں نظر بھی آ رہے ہیں عملی طور پر۔ تو اصل میں جو قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا فرمان ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ یہ جو واجب القتل کی بات کرتے ہیں، دراصل یہ ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے، جو اپنا عقیدہ ہے ان کا، کہ جو مرتد ہے، جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ احمدیوں نے نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور یہ مرتد ہیں، یہ واجب القتل ہیں۔ حالانکہ پورا قرآن مجید آپ پڑھ جائیں، کہیں پہ بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جو ایک بار اسلام کو قبول کر کے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام چھوڑ دینے کی وجہ سے، اسلام سے ہٹ جانے کی وجہ سے کسی کو واجب القتل قرار دیا ہو۔ یہ بعض مثالیں تو ملتی ہیں کہ جنگوں کے دوران ان لوگوں نے جو ہے وہ بات ایسی بغاوت کی باتیں کی اور اس کو وہ اسلام کی طرف آج کل کے زمانے میں جوڑتے ہیں، جی وہ اسلام بھی چھوڑ بیٹھے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ اور اب ہوا کیا ہے ہمارے اس زمانے میں کہ اسلام تو چھوڑ دینا درکنار رہا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے وہ بریلوی بن جاتا ہے، اس نے بھی اسلام چھوڑ دیا ہے، وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ کوئی قادیانی بن جاتا ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ تو قرآن مجید کی جب ہم تعلیم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید تو فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں ہمیں یہ مثالیں ملنی چاہیے تھی، اس میں کہیں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو جس نے اسلام چھوڑ دیا ہو اس کے متعلق کہا ہو کہ اس کو لاؤ پکڑ کے میں اس کو قتل کروں گا۔ میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی منیر خادم صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی منیر صاحب۔ جی صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک شرط کفار نے یہ بھی رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص ہمارا ہے اور وہ مدینہ میں آنا چاہتا ہے تو تم اس کو نہیں آنے اپنے پاس قبول کرو گے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کا چاہے ہمارے مکہ میں آنا چاہتا ہے تو تم اس کو وہاں آنے دو گے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو اسلام چھوڑ کے مکہ واپس جانا چاہتا ہے 1000 بار چلے جائے، ہمیں اس کو روکنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے منیر خادم صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ عطاء الحق صاحب، یہاں پہ ایک گزارش آپ سے یہ بھی ہم کریں گے کہ جو ایسے اگر آپ کی جب بھی ایسے غیر جماعت علماء سے بات ہوتی ہے، غیر جماعت دوستوں سے بات ہوتی ہے، سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ کون ہوتے ہیں کسی شخص کے دین کا فیصلہ کرنے والے؟ ایک ایسے شخص کا جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، انہیں پہلی بات تو بنیادی بات یہ ہے، قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس بات کی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے دین کا فیصلہ کریں، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جو شخص اپنی وابستگی ظاہر کرتا ہے اسلام کے ساتھ، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتا ہے،
تو وہ مسلمان ہے. بنیادی اور بیسک ڈیفینیشن ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے, آسانی کا مذہب ہے اور خوبصورت ترین مذہب ہے, اس لیے اس کے اندر کہیں پہ کوئی جبر نہیں ہے. اس لیے پہلی اور بنیادی بات جو کی جائے وہ یہی کی جائے ان سے کہ کوئی کون ہو گیا کہ وہ احمدیوں کے دین اور ایمان کا فیصلہ کرے, جبکہ احمدی بدل و جان یہ کہتے ہیں, اور یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بھی قائل ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, اور اس شخص کو بھی مانتے ہیں جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن ترین رنگ میں سمجھ کے مانا اور ان کی امت کی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے. تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے. دوسرا پھر آگے جس طرح منیر خادم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بڑی سلجھو قسم کی تعلیمات ہیں, معاشرے میں امن کے قیام کی طرف لے کے جانے والی, نہ کہ قتل و غارت کی طرف لے کے جانے والی. یہاں سے اب ہم